کوئٹہ جبل نور سے قدیم قرآنی اور تاریخی نسخے کس نے چوری کیے؟ جبل نور قرآن کب، کہاں، کیوں، کیسے بنایا گیا؟ جبل نور قرآن میں قرآن کے کتنے نایاب نسخے موجود ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آپ نے چوری کی تو بہت ساری وارداتیں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ کسی نے مال چوری کیا، کسی نے سامان چوری کیا، کسی نے کچھ چوری کیا، لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ کر ہی دنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ بلوچستان میں ایک ایسی خبر آ رہی ہے 2 دن سے کہ قرآن مجید کے نایاب نسخے کسی سنگدل انسان نے چوری کر لیے۔ اس کا آج چوری کا کوئی عام آدمی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بھی کر گزرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ کرتا ہوں، اور اس جو نورانی پہاڑ ہے اس کے حوالے سے آگاہ کروں گا، اور یہ جو غاریں ہیں ان غاروں میں کتنے نایاب نسخے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ خبر دیکھ لیں کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اسلام اور مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن، اس کے جو بوسیدہ اور ضعیف نسخوں اور تاریخی نسخوں کو اور اوراق کو بے حرمتی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے معروف مرکز جو بنایا گیا تھا جبل نور القرآن، وہاں سے 120 قدیم اور نایاب قرآنی نسخے چوری ہو گئے ہیں۔ چوری شدہ نسخوں میں 600 سے 700 سال پرانے بعض ہاتھ سے تحریر کردہ نسخے بھی شامل ہیں۔ ترانہ بروری پولیس نے جبل نور قرآن کے انچارج اجمل خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے واقعہ کی جو تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب جبل نور قرآن کے جو انچارج ہیں اجمل، ان کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب نامعلوم چور غار میں داخل ہوئے اور مجموعی طور پر 12 شوکیس توڑ کر ان سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے لے گئے۔ اجمل خان نے پولیس کو بتایا کہ جب وہ بدھ کی صبح 10 بجے جبل نور قرآن پہنچے تو غار کے دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں 12 شوکیس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ جبل نور کمیٹی کے جو رکن ہیں میر بالاج لہڑی، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شوکیس سے قرآن کے 120 نسخے چوری ہوئے ہیں، جن میں سے بعض 300 سے 700 سال قدیم ہاتھ سے تحریر شدہ نسخے بھی شامل ہیں۔ ان کے بقول یہ قرآن پاک کے مقدس نسخے ہمارے لیے قیمتی نوادرات سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے تھے، جنہیں اس طرح بے حرمتی سے چرایا گیا ہے۔ دوسری جانب اجمل خان کا کہنا ہے کہ جبل نور قرآن میں CCTV کیمرے موجود ہیں اور ان کے بیک اپ کے لیے بیٹریز بھی نصب ہیں، تاہم زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بیٹری بیک اپ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے قبل بھی کئی بار جبل نور قرآن آ چکے ہیں، جن کے پاس تمام تر معلومات موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے منظم طریقے سے کارروائی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش کے لیے قریبی عمارتوں میں نصب CCTV کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے اور امید ہے کہ جلدی گرفتاریاں عمل میں لائیں گے۔ قرآن مجید کے جن قدیم نسخوں کو چوری کیا گیا ہے وہ جبل نور قرآن کی زینت ہے اور یہاں آنے والے زائرین کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بھی وہی تھے۔ ناظرین، یہ تو خبر آپ کو سنائی، اب آپ کو بتا دوں کہ جبل نور قرآن ہے کیا، یہ کب اور کیوں بنایا گیا اور کس نے بنایا۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے مغربی بائی پاس کوئٹہ کے جو نوائی علاقہ ہے وہاں کے جو مغربی بائی پاس پر کوئی چلتن کے دامن میں 1992 میں حاجی عبد المجید لیڑی اور ان کے بھائی نے قرآن پاک کے ضعیف اور ناقابل مطالعہ نسخوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک غار بنایا۔ بعد ازاں انہوں نے جبل نور فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا اور میر عبد الصمد لیڑی اور اس کام کا بیڑا اٹھایا، جسے ان کے بھائی میر عبد الرشید لیڑی نے آگے بڑھایا۔ اب اس کام کو لیڑی خاندان کی دوسری اور تیسری نسل کر رہی ہے۔ یہ مشہور تب ہوا جبل نور قرآن جب امریکی اور نیٹو کے ممالک نے 2000 کے اوائل میں افغانستان پر حملہ کیا تو غیر ملکی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کوئٹہ آئی تھی، جنہوں نے اپنے ادوار کے حوالے سے جبل نور قرآن کا وزٹ کیا اور اس حوالے سے مختلف بین الاقوامی چینلز پر جو رپورٹس نشر کی، جس سے اس مرکز کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ اس جگہ کا نام سعودی عرب میں موجود جبل نور پہاڑ کے نام کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ مقامی افراد نے ابتدا ان قرآنی آیات کی بے حرمتی سے بچانے کا سلسلہ شروع کیا جو اخبار اور کتابوں میں شائع ہوتی تھی۔ یہ اخبار اوراق گلیوں اور محلوں کے علاوہ نالیوں میں پڑے ہوتے تھے، جن کو اکٹھا کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ڈبے لگائے گئے اور لوگ یہ اوراق اٹھا کر ان ڈبوں میں ڈالتے اور پھر لیڑی برادران ان کو اٹھا کر ان کو صاف کر کے محفوظ مقامات پر دفن کرتے تھے۔ اور یہ کام جب ان کا مزید پھیلنے لگا، جب ان کے پاس پاکستان کے دوسرے شہروں کے علاوہ افغانستان سے بھی قرآن مجید اور ان کے بوسیدہ اوراق آنا شروع ہو گئے، تو پھر بروری کے پہاڑ سرنگیں بنا کر انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کا خیال آیا اور پھر وہاں سے سرنگیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا جو ابھی تک جاری ہے۔
بعد ازاں دنیا بھر سے قرآن پاک کے جو قدیم اور نایاب نسخے یہاں لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، جس کے بعد جبل نور قرآن آج ایک میوزیم کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں ملک بھر سے لوگ سیاحت اور عبادت کی غرض سے آتے ہیں۔ جبل نور قرآن کے اندر موجود سرنگوں میں قرآن کریم کے قدیم نسخوں کو شوکیسوں میں رکھا جاتا ہے، اور سرنگوں کی جو دیواریں ہیں ان پر کے ساتھ نصب یہ شوکیس اور ان پر لگے روشنی کے بلب اس جگہ کے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ منتظمین کے مطابق پہلے بروری میں ایک سرنگ کھودی گئی اور پھر سرنگوں کی تعداد کو بڑھایا گیا، اور اس وقت پہاڑی سرنگوں کی مجموعی تعداد 42 ہے۔ ان میں سے بعض سرنگوں کی لمبائی 1000 سے 1200 فٹ تک بھی ہے، اور پھر ان کی مجموعی لمبائی 6 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ ان سرنگوں میں سے بعض میں ایسے اوراق اور نسخوں کو تھیلوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے جو کہ اب پڑھنے کے قابل نہیں تھے۔ ان میں ہاتھ سے لکھے قدیم نسخوں کو شیشے کے شوکیسز میں بند کر کے رکھا گیا ہے، جس کے باعث ان میں سے بعض سرنگیں عجائب گھر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان سرنگوں میں رکھے گئے شہید اور قرآنی اوراق کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ محفوظ کردہ قرآنی نسخوں میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے گئے 600 سے 700 سال قدیم نسخے بھی ان میں شامل ہیں۔ ان میں بعض پشتو، فارسی، براوی، گجراتی اور دیگر زبانوں میں تراجم کے ساتھ تھے۔ بعض نسخوں کے تراجم فرنچ، روس، ترک، ہندی، انڈونیشیائی اور جاپانی زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ چلتن پہاڑ کے سینے میں نہ صرف ضعیف قرآنی اوراق کو محفوظ کیا جاتا ہے بلکہ ان میں قابل قدر جو نسخے ہیں انہیں دوبارہ سے ان کی بائنڈنگ وغیرہ کر کے ان کی مرمت کر کے مختلف دینی مدارس کے طلباء اور مساجد کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ جبل نور قرآن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو نسخے دفن کرنے یا محفوظ کرنے کے لیے آتے تھے ان میں سے بعض کو جلد یا معمولی مرمت کرنے پر دوبارہ پڑھنے کے قابل بنایا جا سکتا تھا، اس لیے ہم بغیر دیکھے ان کو بوریوں میں بند کرنے کے بجائے ان کی چھانٹی کرتے ہیں، جو کہ استعمال کے کسی طرح بھی قابل نہیں ہوتے ان کو ہم الگ کر کے بوریوں میں بند کر کے ان کو سرنگوں میں رکھتے ہیں، جبکہ بعض کو جلد چڑھا کر اور مرمت کرنے کے بعد مساجد اور مدارس میں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس چھانٹی کے دوران بعض ایسے نسخے بھی ملے جو 500 سال سے یا اس سے بھی زیادہ قدیم تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مختلف رسم الخط میں ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ جبل نور قرآن میں جہاں نادر و نایاب قرآنی نسخے اور مذہبی کتب موجود ہیں، وہیں ان کے پاس عدسے کی مدد سے پڑھا جانے والا 300 سال پرانا انتہائی چھوٹا کلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ اس کی لمبائی 9.5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 5.5 سینٹی میٹر ہے۔ یہاں ایک اور مائکرو قرآن بھی ہے جس کی لمبائی 12 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے جبل نور قرآن کی انتظامی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری حاجی عبدالرشید لیڈی نے بتایا کہ جبل نور قرآن سے چوری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ چند ہفتے قبل بھی بعض نامعلوم افراد چوکیدار کو تشدد کا نشانہ بنا کر قرآن کا ایک قدیم نسخہ زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ چند ہفتے قبل بعض لوگ چوکیدار کے پاس آئے تھے اور ان سے ایک نسخہ جس کو پشتو ست رنگی کہتے ہیں کا اور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نسخہ ان کو دے دیں۔ چوکیدار نے ان کو انکار کیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ نسخے کسی کو دینے یا فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ کسی صورت اسے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جب یہ محسوس ہوا کہ چوکیدار کی کسی صورت نہیں دے گا تو وہ ایک روز صبح 8 بجے کے قریب اس وقت آئے جب چوکیدار وہاں صفائی کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے چوکیدار کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہ شوکیس توڑ کر وہ قرآن مجید کا وہ جو نسخہ زبردستی اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ پولیس کو اس واقعے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا تھا اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ وہی لوگ دوبارہ آ کر ہاتھ سے لکھے جانے والے مزید 120 قدیم نسخوں کی چوری کر کے لے گئے ہوں۔ چوروں نے زیادہ تر ان شوکیسز کو توڑا جن میں قرآن کریم کے قدیم نسخے تھے، کیونکہ شوکیسز پہ تالے لگے ہوئے تھے، اس لیے ان قدیم نسخوں کو لے جانے کے لیے ان کے اوپر سے توڑا گیا ہے۔ جبل نور قرآن کے منتظمین نے بلوچستان حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھنے والے جبل نور قرآن کی سرکاری سطح پر حفاظت کے لیے نہ صرف عملی اقدامات اٹھائے بلکہ قرآن پاک کے قدیم نسخے چوری کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے وہ نسخے بازیاب کرا کے واپس اس مرکز میں پہنچائے جائیں۔ ناظرین، یہ ایک چوری کا ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر ہی بندہ اور انسان اور مسلمان کانپ جاتا ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں اور کچھ نہیں ملا چوری کے لیے، انہیں قرآن مجید کی اور ان نایاب نسخوں کی چوری کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کی۔